بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق والرسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بے شک میں برات کا اعلان کرتا ہوں، بری ہوں، مما تعبدون ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي سوائے اس ذات کے، فطرانی جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ اور بے شک وہی یعنی قریب مجھے ہدایت بھی یعنی ہدایت کا راستہ بھی دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور بنا دیا اس نے اس کلمے کو باقی رہنے والا، فی عقبیہ اپنے پیچھے یعنی اپنے اولاد میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی اپنے پیچھے اولاد میں باقی رہنے والی بات، یا باقی رہنے والی بات کیا یعنی کہ توحید۔ بل متعتو بلکہ ہم نے انہیں سامان دیا دنیاوی زندگی کا، وہ آباؤہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق و رسول مبین جب آ گیا ان کے پاس حق اور واضح طور پر بیان کرنے والا رسول۔ ولما جاءہم الحق اور جب آ گیا ان کے پاس حق، قالو تو انہوں نے کہا ھذا سحر یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل ایک کسی
شخص پر، من القریتین، جو دو بستیوں میں سے، عظیم، اس شخص پر جو جو عظیم ہو، جو بڑا ہو، اس پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اہم یقسمون، کیا وہ ہیں یقسمون تقسیم کرنے والے، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو، کیا وہ ہیں تیرے رب کی رحمت کی تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہیں جس نے تقسیم کیا ان کے درمیان، معیشتہم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے معیشت، ورفعنا بعدہم، اور ہم نے بلند کیا، بعدہم فوق بعض، بعض کو ان کے بعض پر، درجات درجات میں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ بنا لے ان کا بعد بعض کو، یعنی ایک کی ان کا کچھ لوگ دوسروں کو سخریہ اپنے تابع بنا لے، یا ان سے کام لے، ان کا اپنے تابع بنا لے۔ ورحمت ربک خیرم، اور تیرے رب کی رحمت، خیرم، کہیں زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا ایسا، ان یکون الناس امتا واحدہ، کہ ہو جائیں گے سب لوگ ایک ہی امت، یعنی سب، اگر یہ نہ ڈر ہوتا ہے کہ سب ہی لوگ ایک امت یعنی کافر ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر، تو ہم بنا دیتے اس کے لیے، وجعلنا، ہم بنا دیتے، لمن، اس کے لیے، یکفرو بالرحمن، جو انکار کرتا ہے رحمان کا، جو کفر کرتا ہے رحمان کا، لیبیوتہم سقفا من فضہ، تو ان کے گھروں کے سقفاً، چھتوں کو، من فضہ، یعنی چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور وہ سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں، ولیبیوتہم ابوابا، اور ان کے وہ جو گھر، ان کے گھروں کے دروازے، وسررن علیہا یتکئون، اور وہ پلنگ، یا وہ جو وہ بیڈ جن پر یہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، چاندی، اور سونے کے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے یہ ہے متاع الحیات، دنیا کی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت وہ تیرے رب کے پاس متقین کے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمجھتا فرمائے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ، یہاں پہ جیسے ہم پڑھا ہے کہ وہ کہتے تھے، ان کا ایک ہی دلیل تھی، تو کوئی اور دلیل نہیں ملتی، تو ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کو اسی پہ پایا، ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ ہم نے آبا و اجداد کو پایا۔ اور وہ ان کا یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو کہتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، جد امجد ان کا ابراہیم علیہ السلام کو ہی سمجھا کرتے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے، اپنے قوم سے کہہ دیا تھا کہ میں تو برات کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم پوجتی ہو، یعنی جی اللہ کے سوا جن جن کو تم بتوں کو پوجتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو واضح طور پر، یعنی کہ اب آپ اپنے قوم سے کہیں تمہارے تمام معبودوں سراپا برات کا اعلان کرتا ہوں، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی کہ وہ اللہ ہے، میں تو اسی کی بند کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صاف اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس دلیل بھی دے دی، یعنی کہ دوسرے معبودوں سے لا تعلقی کی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی پیدا تو نہیں کیا، تو میرا عبادت کا حقدار تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی پھر صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی رہنمائی کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ کہ اسے وہی پیدا کرنے والا وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا اور کر سکتا ہے، دوسروں نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو ان سے کیا، ان کو کیوں انسان پوجے جو نہ ان کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک کا زبان، یعنی کہ پھر اللہ تبارک کا وجعلها کلمۃ باقیہ، پھر عاقبی ہی لعلہم یرجعون، اور انہوں نے باقی چھوڑا اپنی اولاد میں، پیچھے آنے والوں میں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پیچھے آنے اپنے اولاد میں چھوڑا، کیا کر رہا ہے؟ ایک کلمہ، کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ ہے، کلمہ توحید اس سے مراد ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے، یعنی اپنے پیچھے اولاد میں، کیونکہ ابراہیم السلام نے اپنے اولاد میں باقی رہنے والا بنا دیا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے اولاد کو اور ان کی اولاد نے اپنی اولاد کی اس کی وصیت کی، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، وصی بہا ابراہیم بنی و یعقوب، اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی ہے، میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے جو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو،
فلا فلا تمونن الا وانتم مسلمون، یعنی ہر حال میں تم مسلمان ہی کے ایسی حالت میں ہو کہ تمہیں مسلمان ہی کی موت آئے، یعنی انہوں نے اپنے پیچھے یہ کلمہ چھوڑا تاکہ اللہ، تاکہ وہ اس سے پھر رجوع کریں، رجوع کرنے کا مراد یہ ہے کہ پھر اللہ اللہ ان میں سے اگر کوئی ایسا ہو جائے، کوئی گمراہ ہو کے شرک کرنے لگے، تو توحید پرستوں کی دعوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی یہ اللہ اس میں مکہ والوں کو تنبیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کلمہ لے کر آئے جو ابراہیم السلام نے اپنی اولاد میں باقی چھوڑا تھا، اسے تم ان کی دعوت قبول کر لو، شرک سے باز آ جاؤ۔ کیونکہ اس میں یہ پتا ہے کہ کوئی ابراہیم السلام کی پوری اولاد تو سب تو ایمان نہیں لائے تھے، ان میں نیک بھی تھے اور بد بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو یہاں جس طرح بھی جو بھی اگر غلط راستے پہ چلا جائے تو اس کو کہا گیا اللہ یار، تاکہ وہ لوٹ آئیں اسی کلمے پہ جو ابراہیم السلام نے چھوڑا، وہی کلمہ توحید جو ہر نبی کی دعوت ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، سوائے اللہ کی کوئی بات کے لائق ہے ہی نہیں، ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، ساری بندگی اسی کے لیے، خالص اسی کے بن کے ہو جاؤ، اس کے بن کے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے فَالْبَتَاتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر کرنے پہ دیکھیں، کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو کہ مان بھی نہیں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پھر بھی ہم نے ان کو مال و مال متا دیا، ان کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، ان کو ہم دیتے رہے۔ اور کیا ہوا جب ان کے بعد آیا حتی جاء الحق و رسول مبین، جب آ گیا ان کے بعد حق اور ایک رسول جو واضح طور پہ آنے والے کا بیان کے واضح طور پر رسول مبین سے مراد ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایسا رسول جو کھول کھول کر بیان کرے، بات کو واضح کر کے جو ظاہر کو بتا دے کہ صحیح طور پہ سمجھائے۔ دوسرا یہ کہ جن کے نبوت نظر آئے، سب سے یعنی کہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صاف شہادت دے رہی ہے کہ وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یعنی صاف آپ کے ان کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب یعنی کہ یہ وہ جو لوگ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا نہیں، کفر و شرک کے فوراً پکڑنے کے بجائے میں نے آپ واپس پلٹنے کی ان کو مہلت دی، اور دنیا کا ساز و سامان مال و متا کچھ وقت تک رہنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، اور پھر ان کے بعد رسول بھی بھیجا جو حق لے کر آیا، اور واضح تو ان کو نظر بھی آتا تھا کہ ہاں یہ رسول ہے، مگر پھر بھی اب وہ مان کے نہ دے رہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا وَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ، جب آ گیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی صاحب ان کا جو حق آ گیا کھول کھول بیان کر دیا، ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کون یہ لے کے آیا، مگر صاف ان کے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اس کو جادو، کیونکہ جس چیز کو وہ کہ قرآن مجید کے دلوں پر اتنی زبردست تاثیر تھے تو کوئی اس کا توڑ نہ کر سکے، اور ایمان لانے والا اپنے ایسا ہو سکتا ہے جو بھی ایمان لایا وہ اپنے رشتہ داروں کو تو چھوڑ سکتا تھا مگر ایمان کو نہیں چھوڑتا تھا، تو ایسی چیز پر تو پھر یہی کہنے لگے کہ جادو ہے، تو جھٹلا تو تھا کہ سب کچھ جادو کا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے اور یہ کہ جادو ہے نہیں، مگر اپنی صرف چودراہٹ کے لیے پڑھا ہے کہ ہر سردار جو ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی تو وہ اسی پہ مخالفت کرتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بہکاتے ہیں جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان کا جب دلیل ایک اور آگے ان کا یہ بھی کہا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ایک دو بستیاں، دو بستیاں سے مراد ہے مکہ اور طائف، کہ ان دو بستیوں میں جو بڑے بڑے سردار ہیں کسی بڑے شخص پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی پہلے تو ان کا ہمیشہ سے انکار یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بشر پر آ ہی نہیں سکتا، بشر پر اللہ تبارک کو کوئی رسول بن کے آ ہی نہیں سکتا۔ جب ان کو یہ دلیل سمجھا دی گئی کہ بشر پر جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے بشر ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی انسان تھے، وہ بھی بشر ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جن کے یہودیوں کی جن کی بات تم مانتے ہو وہ بھی انسان ہیں، جب ان کی بات سمجھ آ گئی تو اب دوسرا پینترا بدل لیا کہ چلو جی اگر بشر ہی تھے تو کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا ہی تھا، تو وہ کسی دو جو مکہ اور طائف کے جو بستیاں ان میں سے کسی بڑے سردار پہ آ جاتا، تو انہوں نے اپنا نام بھی گرایا کہ ان پہ آ رہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں ہے، کیونکہ وہ تو سردار بھی نہیں ہے اور اتنا ان کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، تو یہ ایک عجیب ان کا ایک کیا کہ ان کے مطالبہ آ جاتا ہے کہ اپنی مرضی، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرنے والے اپنے رحمت، یہ تو آپ کے رب کے رحمت کی تقسیم کرنے والے یہ ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کس پر نازل کرنا اور کس پر نہیں کرنا؟ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے،
تو اس میں یہ بتائیے، رحمت سب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، خاص ہے وہ نبوت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، ہر رحمت سے ایک اگر عام رحمت لیے جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کو برابر نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو نہیں بنایا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو مالدار نہیں بنایا، کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو ذہین نہیں بنایا، کسی کا حافظہ بڑا تیز ہے، کسی کا نہیں ہوتا، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر تو نہیں بنایا، یہ تو اس کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دے، جو جس طرح تقسیم کرے اس پہ تو کوئی اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں، نہ ہی اللہ نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں، رزق ہے، طاقت، عزت، شہرت، جتنی دولت، جو کچھ بھی ہے، جسے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ ان کے بس سے چلے گی کہ یہ کہیں گے کہ ہم تقسیم کرنے والے ہیں، اور خاص طور سے اگر رحمت اس کی بات آتی ہے نبی کے، تو اللہ تعالیٰ کہ پھر یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو چاہے جس طرح دیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان معیشت اور دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ان کے درمیان رزق میں، طاقت میں، عزت میں، دولت میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیتے ہیں، اس کے جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، اس کی اور اسے ایسے نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا دیا کہ اس لیے کہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا لے، یعنی دنیا کے کام چلتے رہیں، یعنی کہ ایک یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک اگر دے دیا تو پھر کوئی کسی کے کام کہاں سے آئے گا؟ اگر سارا سب کوئی اگر مالدار بنا دے گا تو کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تو امتحان لے رہا ہے، تو یہاں کسی کو بھی ہم دیکھیں، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسی چیز نہیں دیتے، تو یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ایک دوسرے سے کام دنیا میں زندگی کے کسی کو اگر مضبوط بنا ہوتا ہے کہ جو مزدوری کا کام کرتا ہے بہت زیادہ طاقت والا، قوت والا، اللہ تبارک اسے ایسی تو قوت دے دی، جو بہت جس کے بہت پیسہ دے دیا مگر بہت کمزور ہے جسمانی طور پہ، تو یہ تو اللہ کی مرضی، جس کو جو چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے قسم یہ تقسیم کر دی اس وجہ سے تاکہ ہم ایک دوسرے کے بات کو اس میں بنا دیں، بعض ہوں سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کو تابع کر لیں، ایک دوسرے کے خدمت کریں، کام آئیں۔ اور رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور پھر یہ تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی خاص اگر اس میں یاد ہے تو خاص نبوت ہے، یعنی اپنے تم جن رئیسوں کی اور ان کی دولت اور وجاہت اور ان کے دبدبے کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو، تو وہ تو اس دولت کے قابل ہیں جو آپ محمد ابن عبداللہ کو دی گئی ہے، یہ دولت تو اس دولت سے بہت اعلیٰ درجے کی دولت ہے، اس کے لیے جو موضوعیت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے کون موضوع اور کس کو ہم نے نہ بنا کے بھیجنا ہے؟ تو یہ جو دنیا کی یہ چیزیں، اس کی تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے دیتے ہیں، مگر یہ جو خاص جو نبوت ہے، یہ تو اللہ تبارک اسی کو دیتا ہے جو اس کا حقدار ہے، اور اس کے حقداری کے لیے کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو، پیسے کی کوئی پیسہ تو دنیا کے لیے ہے، دنیا کی زندگی تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تو دنیا کے سارے مال و متاع ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، اگر یہ ہوتی تو کسی کافر کو کچھ بھی نہ ملتا، ہاں وہاں جو آخرت کی زندگی ہے وہاں پہ اصل میں کا چیزیں وہ قیمتی چیزیں، اور وہاں کسی کافر کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر ہم پڑھا ہے کہ جیسے وہ کافر کہیں گے جنت والوں سے کہ ہمیں بھی کوئی رزق تمہیں جو ملا اور پانی اور رزق ہمیں بھی دے دو، تو کیا کہہ دیا تم پہ تو دونوں حرام قرار دے دی گئی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاں یہاں لے لیں کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تو جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے، اگر یہ ہمیں یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں لالچ تو رکھا ہے، مال کی محبت بھی رکھی ہے کہ مال کی محبت، مال سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی کسی کو بھی برا نہیں لگتا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایسے ہی بن جائیں، سب کافر ہو جائیں گے، تو ہم پھر وہ جنہوں نے رحمان کا کفر کیا، جو کافر ہیں ان کے ہم گھروں کو اور ان کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، وہ سیڑھیاں جن پہ چڑھ کے جاتے ہیں ان کو، اور ان کے گھروں کو، ان کے دروازوں کو، ان کے مسہریوں کو، پلنگ کو جن پہ یہ ٹیک لگاتے ہیں، سب کو ہم سونے چاندی کی بنا دیتے، یعنی ان کی کوئی دنیاوی معلومات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، ہم تو ان کے گھروں کو بھی جن پہ سارا ہر چیز کو ہم سونا چاندی کی بنا دیتے، کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے؟
ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے جس کے اللہ کے نزدیک میں نہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایسے ہو جائیں گے اور وہ مشکل میں پڑ جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ کر دیتے۔ اور اصل میں تو یہ ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، مگر آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، متقین کو جو ملنا ہے آخرت میں، ہماری ساری کوشش ہونی چاہیے آخرت کے لیے، مگر بدقسمتی سے ہماری ساری کوشش ہے اس کے لیے، یہ سونے چاندی کے لیے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیں کہ اس کی کوئی اہمیت، اہمیت یہ ہے والآخرت عند ربک، اور یہ ملے گی ان کو جو متقین ہوں گے، جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے مان کے زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈر کے جو زندگی گزاریں گے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آپ و ذات کے زمانے سے کام چلتا آ رہا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو پھر یہ ہوئے کہ اللہ تبارک کو یہاں کو دے دلا کہ ہمیں، اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہاں فارغ کر دے اور وہاں پہ کچھ نہ ملے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سب کچھ ہے اصل میں زندگی وہ ہے، یہ تو دنیا کے زندگی کا متاع، پہلے انہوں نے بڑا متاع اسی کو کہتے ہیں کہ برتنے کا کوئی ساز و سامان تھوڑے دیر عرصے کے لیے کسی کو برتنے کی کوئی چیز دے دی، وہ متاع ہوتی ہے قلیل، جتنا بھی ہو دنیا کا وہ سارا متاع ہے وہ قلیل ہی ہے۔ اصل میں زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی، اور جس میں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی کتنا بھی مال ہو، کتنا خرچ کر لے گا، وہ زوال تو اس نے آنا ہی آنا ہے، اور انسان خود خرچ کر بھی کتنا لے گا کہ دوسروں کے کام آئے گا، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنا ہی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے اچھی طرح زندگی، عزت سے زندگی گزار دے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے ہمارا زیادہ تر وقت آخرت کے لیے نکلے، اور ہم ایسے کام ہی کریں جن میں آخرت میں رسوا نہ ہو، وہاں پہ ہمیں اچھا ٹھکانہ ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔